صورتحال میں اشرف شاد آپ سے مخاطب ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے بڑی ایک سوگواری کی سی کیفیت ہے، یکے بعد دیگرے لوگوں کے گزر جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کئی دوست ہمارے ذاتی حوالے سے بھی، کئی اچھے پاکستان کے اردو کے بڑے شاعر، بڑے ادیب گزر گئے، فنکار کئی گزر گئے ہیں، کئی بڑے فنکار گزر گئے ہیں، لیکن جو آخری ابھی تازہ ترین نام ہے وہ ہے ہمارے طارق عزیز صاحب کا۔ طارق عزیز صاحب پاکستان کی ایک آرٹ کے حوالے سے، ٹی وی کے حوالے سے، صداکاری کے حوالے سے، اداکاری کے حوالے سے پاکستان کا ایک بڑا نام تھے، اور ان کی ایک پوری ہسٹری تھی، ان کی ایک تو اس پر ظاہر ہے۔ ایک روایت ہمارے ہاں یہی ہے کہ جب لوگ انتقال ہو جاتا ہے، گزر جاتے ہیں، تو ان کی ہم اچھی ہی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ لیکن ایک مسئلہ ذرا سا یہ ہے کہ جو عوامی لوگ ہوتے ہیں، عوام میں جن کا کہ ایک چہرہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ان کی جب آپ اوبیچوریز لکھی جاتی ہیں، جب ان کے بارے میں، تو پھر ان کی ہسٹری لکھنی پڑتی ہے، کیونکہ تاریخ کا حصہ بنتی ہے وہ۔ تاریخ میں آپ اپنی پسند ناپسند کے حساب سے لوگوں کی پروفائل آپ نہیں لکھتے۔ جو کچھ ہوا ہوتا ہے، جو کچھ گزرا ہوتا ہے، اس کے بارے میں یقیناً تو طارق عزیز صاحب کی کوئی ایسی مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ طارق صاحب کی کسی برائی کو گنایا جائے، صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طارق عزیز صاحب ایک ماشاءاللہ 84 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے، تو ایک بڑی زندگی بڑی طویل انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اس طویل زندگی، ہم چھوٹی سی زندگی میں ہم پتہ نہیں کیا کیا اچھائیاں برائیاں کرتے ہیں، تو ان کا کیونکہ کئی حساب سے ان کا حوالہ ہے۔ طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر، ہمارے یہاں طارق عزیز صاحب کو صرف لوگ جو ہے، کیونکہ یہ آج کے لوگ یا ایون آج سے 10-20 سال پرانے لوگ بھی، وہ صرف نیلام گھر کے حوالے سے جانتے ہیں۔ طارق عزیز صاحب نیلام گھر ان کا بنیادی حوالہ نہیں تھا۔ طارق عزیز صاحب نیلام گھر، بلکہ ان کی جو ایک شہرت تھی وہ نیلام گھر اس کا نتیجہ تھا کہ ان کو نیلام گھر کے لیے ان کو منتخب کیا گیا تھا۔ طارق عزیز صاحب بنیادی طور پر اداکار تھے، اور اداکار کے طور پر آئے تھے، فلم انڈسٹری میں آئے تھے۔ ان کی ایک فلم شباب کرانوی صاحب کی فلم تھی انسانیت، میں نے دیکھی اس زمانے میں، اس میں وہ آئے تھے، لیکن ان کا فلمی کیریئر زیادہ چل نہیں سکا، اور وہ کچھ میرے خیال فلاپ ہوئی فلمیں بعد میں یا کیا ہوئی، لیکن بہرحال ان کا فلمی کیریئر وہیں پھر میرا خیال ختم ہو گیا تھا، بہت ہی مختصر رہا۔ لیکن پھر جب ٹی وی آیا اس کے بعد پاکستان میں، تو طارق عزیز صاحب کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ ٹیلی ویژن کے پہلا چہرہ تھے ٹیلی ویژن پر آنے والا، وہ پہلے اس کے ٹیلی ویژن کے اناؤنسر تھے، تو اس حیثیت سے ان کی حیثیت تاریخی تھی، اور اس کے بعد وہ ٹیلی ویژن پر چلتے رہے۔ پھر اسی زمانے میں کچھ عرصے بعد جب یہ ہمارے دوستوں کو جو کہ اس زمانے کا جنہیں پورا تاریخ کا پورا علم شاید نہ ہو، کہ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ 67-68 کا زمانہ تھا جب کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے جو ہے ایک دم ایک بھونچال آیا تھا، اور پیپلز پارٹی کا اور ایک طوفان آیا تھا، اور لوگ اس کے اندر خاص طور پہ پنجاب میں سب سے زیادہ جو لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے 69-70 پورا ایک، اور وہ اس وقت ایک پاکستان میں بائیں بازو کا، اس کی وجہ کیا تھی پیپلز پارٹی کو ملنے کی بھی، کہ ایک بائیں بازو کا اس وقت ایک نعرہ لگا تھا سوشلزم کا، جس کو بھٹو صاحب نے پھر ذرا بدل کر اسلامی سوشلزم کے نام سے اسے پاکستان کے حالات کے حساب سے اس کو دیا تھا۔ تو اس وقت جتنے بھی جو پروگریسو ایلیمنٹس تھے، جتنے ترقی پسند پورے ایک معاشرے میں جو لوگ تھے، جو سمجھتے تھے کہ پاکستان کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے بڑے، وہ سب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے، بہت سے لوگ شامل ہوئے تھے۔ ہمارے بھی طالب علم کا زمانہ تھا، ہم بھی اس رو میں، اور ہمارا تعلق کیونکہ بائیں بازو کی تحریک سے بھی تھا، تو ہم بھی اس رو میں اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ تو
طارق عزیز صاحب بھی ایک یونیورسٹی کے زمانے سے اپنی ایک ترقی پسند سوچ رکھنے والے ایک نظریاتی آدمی تھے، تو وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل. لیکن اس سے پہلے دیکھیے میں آپ کو یاد دلاؤں، بہت سے دوستوں کو شاید علم نہیں ہوگا کہ 1970 کا زمانہ جو تھا پاکستان میں بہت نظریاتی تحریکوں کے حوالے سے بہت اہم تھا، ہر طرح کی، دائیں بازو کی بھی اور بائیں بازو کی بھی. جماعت اسلامی نے اس زمانے میں ایک بہت بڑی ایک اسلامی نفاذ کی ایک بہت بڑی ایک تحریک جو ہے وہ نکالی، یوم شوکت اسلام منایا، بہت بڑے بڑے جلوس نکالے. اسی طرح جو لیفٹ کے لوگ تھے اس وقت، مولانا بھاشانی مشرقی پاکستان کے لیڈر تھے، وہ نیشنل عوامی پارٹی کے رہنما تھے، وہ پہچانی ہی انہی کے نام سے جاتی تھی، نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ. وہ مغربی پاکستان، اس وقت مغربی اور مشرقی پاکستان تھے، وہ مغربی پاکستان کے دورے پر آئے تھے. بہت بڑا ایک ترقی پسندوں کے لیے یہ ایک واقعہ تھا. تو انہوں نے کراچی سے اور ٹوبہ ٹیک سنگھ تک کا ایک ٹرین کے اوپر ایک جلوس نکالا. تو پورے پاکستان کے جتنے بھی ترقی پسند مزدور، کسان، طالب علم لوگ تھے، وہ اس ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اس میں شریک ہوئے تھے. 1970 کی بات ہے یہ. طارق عزیز صاحب بھی اس میں پیش تھے، تقریریں کرتے ہوئے باقاعدہ وہاں پر شریک ہوئے. اور اسی کے بعد پھر وہ جب پیپلز پارٹی میں آئے تو پیپلز پارٹی کے بھی، کیونکہ ان کا ایک بہت اچھے بولنے والے تھے، مقرر تھے، ان کا تو وہ ایک بہت پھر یہ کہ ایک بہت ہی نون فیس تھے. دیکھیے نا، سیاست میں ایک نون فیسز جو ہیں ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جاتے ہیں. تو طارق عزیز صاحب بھی ایک بہت نون فیس تھے، ٹیلی ویژن کا بہت نون فیس تھے. تو طارق عزیز صاحب بھی شامل ہوئے. کراچی میں رہتے تھے اس زمانے میں وہ، اور یہاں تک ہوئے پھر ان کو جیل ہوئی. وہ معراج محمد خان کے ساتھ تھے. معراج محمد خان ایک بڑے لیڈر تھے، پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھنے والوں میں اور اس کو آگے بڑھا کر لے جانے والوں میں شامل تھے. تو وہ اور طارق عزیز ان کے کافی مداح بھی تھے، قریب رہے. تو یہ دونوں ایک ساتھ ان کو گرفتار ہوئے اور جیل میں رہے کافی. پھر جب یہ ان کی جیل سے یہ لوگ رہا ہوئے ہیں، یہ 1971 کی بات ہے. مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے کل کی بات ہو، کیونکہ میں موجود تھا اس میں. میں اس زمانے میں ایک رسالہ تھا الفتح، بہت مشہور کا رسالہ تھا. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ پیپلز پارٹی کو ہر اخبار رسالے میں پیپلز پارٹی بینڈ تھی، صرف ایک الفتح تھا جو کہ پیپلز پارٹی کی ترجمانی کرتا تھا اور بائیں بازو کی سوچ کی ترجمانی کرتا تھا. تو الفتح جو ہے میں اس وقت ان کے ساتھ تھا، اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا اس کا. تو جب یہ نکل کر آئے ہیں جیل سے تو میرا یہ طے تھا کہ ابھی مجھے طارق عزیز کا انٹرویو کرنا ہے. میں یہ سب تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا ایک تھوڑا سا ذاتی اس میں حوالہ بھی آیا. تو وہ انٹرویو کرنے کے، لیکن وہ جلوس جب نکلا ہے تو اتنا بڑا جلوس ہوا اور وہ بالکل سمجھیے کہ 5 میل کی رفتار سے چلتا ہوا جیل روڈ سے، کراچی سے جو لوگ واقف ہیں معلوم ہے کہ وہ جیل روڈ سے نکلتا ہوا پھر سینٹرل کراچی میں آیا، برس روڈ سے گزرا. بالکل وہ ایک کچھوے کی رفتار سے چلتا ہوا جلوس تھا اور بے شمار لوگ اس کے اندر شامل تھے. تو وہ رات کو نصف شب کبھی ختم ہوا جلوس. اب مجھے انٹرویو کرنا تھا کیونکہ دوسرے ہی دن پرچہ چھپنے جانا تھا، مجھے لکھنا تھا. تو میں پھر طارق عزیز صاحب سے طے ہوا کہ بھی چلو یہ اس کے جلوس کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے. جلوس ختم ہوا تو پھر میں طارق عزیز صاحب کے ساتھ ان کے فلیٹ میں تک آیا. میں وہیں سوسائٹی میں PCHS میں رہتے تھے وہاں میں نے ان کا انٹرویو کیا اور رات بھی میں نے وہیں گزاری. ان کے میں اور میرا فوٹوگرافر ہم نے وہیں رات گزاری کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی. بڑا اچھا انٹرویو تھا وہ اور بڑی اچھی تصویریں، کیونکہ ان کی جو ایک گاڑی تھی ان کے فلیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی، ان کی گاڑی جب جیل چلے گئے تھے تو گاڑی وہاں کھڑی رہی. تو کسی نے پتھر مار کے، شاید جو پیپلز پارٹی کے مخالف لوگ ہوں، تو اس کی ونڈ اسکرین جو ہے اس کی وہ ٹوٹ گئی تھی. ٹوٹ اس طرح تھی کہ اس پہ بالکل جس طرح کے ایک سورج کی شعاؤں کے سے جس طرح اسٹریٹ پہ پتھر ونڈ اسکرین پہ لگتا ہے نا، جس طرح کہ وہ بن جاتی ہے. تو اس کے پیچھے انہوں نے وہ بیٹھے تھے کچھ گاڑی میں دیکھنے کے لیے، تو تصویریں کھینچی تھیں ہمارے. بڑی اچھی تصویر تھی وہ. ایک زمانے تک طارق عزیز کی وہ تصویر جو ہے وہ چھپتی رہی. بہت ہی ایک بالکل ایک ٹوٹی ہوئی ونڈ اسکرین کے پیچھے ان کا چہرہ جو تھا وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ایک سورج کی کرنوں کے پیچھے وہ ہے. بڑا اچھا ایک ان کا وہ انٹرویو تھا.
تو لیکن طارق عزیز صاحب کا زیادہ عرصے پیپلز پارٹی کے ساتھ چل نہیں رہا. جب فائدہ ایک تو یہ ہوا کہ جب 1974 میں نیلام گھر جب پی ٹی وی پر شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ طارق عزیز صاحب پیپلز پارٹی سے منسلک تھے، تو وہ انہیں پھر نیلام گھر کا میزبان جو ہے وہ لیا گیا. تو یہ مقصد نہیں کہ انہیں اس لیے لیا گیا کہ وہ پیپلز پارٹی میں تھے، بلکہ یقینی طور پر ان کا ایک پوری طرح کانفیڈنٹ تھے. بہترین ان کی آواز، بہترین انداز، کس کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ بولتے تھے، بات کرتے تھے کہ وہ جو بھی کہیں وہ سچ لگتا تھا. تو انہیں پھر جب پیپلز پارٹی کے جانے کے بعد نیلام گھر چلتا رہا، پھر مجھے اب مکمل ان کی ہسٹری نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد جب یہ ضیاء الحق صاحب آ گئے تو طارق عزیز صاحب سم ہاؤ چلے گئے ضیاء الحق صاحب کی حمایت میں، اور بہت ان کے قریب بھی ہوئے. ضیاء الحق نے ان کے جو ایک پتہ نہیں 10 سالہ یا کون سا ایک نیلام گھر کا پروگرام تھا، اس میں وہ آئے بھی اور ان کو انٹرویو بھی دیا، تو بہت ان کے معتقد اور معترف ضیاء الحق کے ہو گئے. تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے تو ان کا معاملہ ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پاکستان میں یہ انتقام کی سیاست بڑی خراب ہے. یہ یعنی جب حکومت بدلتی ہے نا تو ایک طرف کے لوگ پاور میں آ جاتے ہیں اور باقی دوسری طرف کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے جسے کہتے ہیں نا کھڈے لائن لگ جاتے ہیں. تو نیلام گھر بھی بند کر دیا انہوں نے، پیپلز پارٹی نے ان کا، کیونکہ وہ اتنے زیادہ ضیاء الحق کے حامی تھے وہ. تو وہ بند ہوا. تو اس کے بعد پھر ری ایکشن میں شاید یہ کہا جا سکتا ہے ری ایکشن میں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، اور مسلم لیگ نون کے باقاعدہ پھر وہ ایم این اے بنے. ان کی بیوی ایم این اے بنی ایک ریزرو سیٹ کے اوپر ان کی. اور وہ نون لیگ کے اتنے جذباتی آدمی تو تھے، وہ فنکار عموماً ہوتے بھی ہیں، کہ انہوں نے جب یہ سپریم کورٹ پر وہ مشہور جو کیس ہے جس میں کہ سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا نواز شریف صاحب کی حمایت میں مسلم لیگ کے لوگوں نے، تو اس کو لیڈ کرنے والوں میں بھی طارق عزیز صاحب شامل تھے. بہت ان کی تصویر اس طرح بھی زمانے کی ہے چھپی، ان کے خلاف مقدمہ بھی دائر ہوا تھا اس حوالے سے. تو وہ پھر لیکن ان کا نیلام گھر بھی ساتھ میں چلتا رہا. اس کے بعد پھر وہ لیکن پروفیشنل حوالے ظاہر ہے کہ عمر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کہ عمر کا ایک ایسا حصہ آتا ہے جب آپ بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ تھک کر بیٹھ بھی جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کا ایک بہت ہی اپ اینڈ ڈاؤن والا ان کی تاریخ ہے، ان کی زندگی ہے. اور لیکن وہ یقینی طور پر طارق عزیز صاحب اپنے کام کے حوالے سے، اپنے فن کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. شکریہ.